میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جو ذات اس کائنات کی خالق ہے وہی ذات اس کائنات کی مالک بھی ہے۔ جو دنیا کا خالق ہے وہی دنیا کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے وہی کائنات کا مالک ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی سنوارنا چاہتے ہیں۔ کامیابی ہر شخص چاہتا ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک ناراض ہو تو نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ دنیا کا بونا حکمران جو عارضی طور پہ اس ملک کے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی اسے ناراض کر کے اس سے دشمنی لے کر مول لے کر سکون اور کامیابی سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو کوئی خالق اور مالک کے ساتھ دشمنی مول لے کر اور اسے ناراض کر کے پھر دنیا اس کی سنور جائے، آخرت اس کی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور کوئی نادان اسے ناراض کر کے اس دنیا کو سنوارنا چاہے، آخرت بنانا چاہے تو نادان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک گھرانہ چھوٹا سا، کوئی اس کا ذمہ دار ہو اور گھر کے سارے معاملات جس کے اختیار میں ہوں، کوئی اسے ناراض کر کے اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، حالانکہ وہ بھی بندہ، وہ بھی بندہ، وہ بھی محتاج، وہ بھی محتاج، لیکن پھر بھی اس کے اختیار کے ساتھ، اس کے اختیار میں، اس چھوٹی سی کائنات میں وہ اس کو ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا۔ کوئی اس دنیا میں کامیابی بھی چاہے اور اس دنیا کے مالک اور خالق کی رضا کی اسے فکر بھی نہ ہو تو کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا ہماری آنکھوں میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے تمہارا دھوکہ ہے، ورنہ اللہ کا دشمن، اللہ کا مجرم، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا۔ جو مجھے نظر آتا ہے کامیاب، ہمیں غلط فہمی ہوتی تو اللہ کہتا ہے لا یغرنک، تمہیں دھوکہ نہ دے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں ان کی ترقی یہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا، تم تعجب نہ کرنا ان کی اس مال و دولت کو دیکھ کر کہ اللہ کا دشمن ہو کر، اللہ کا نافرمان ہو کر، بے نمازی ہو کر، سود کھا کے بے حیائی کی زندگی گزارنے کے باوجود ترقی کر رہا۔ فرمایا فلا یغرنک، فلا تعجبک، دھوکے میں نہ پڑنا، تعجب نہ کرنا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، میں انہی چیزوں میں رکھ کر دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کا مالک کہہ رہا ہے، دنیا کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے کوئی مجھے ناراض کر کے اپنی دنیا بھی نہیں سنوار سکتا۔ انہی چیزوں میں رکھ کر اللہ انہیں عذاب دیتا ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیزو کہ اس دنیا میں کوئی شخص رہے اور دنیا کے مالک کو ناراض کرے اور پھر بھی زندگی کا مقصد حاصل کرے، پھر بھی منزل مقصود اسے مل جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کا جو خالق ہے وہ دنیا کا بادشاہ اور مالک بھی ہے۔ کوئی چیز اس سے حکم کے بغیر نہ حرکت کرتی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتی۔ للہ ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی بھی نعمت دیکھو تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، جیسے اس نے دنیا بنائی ہے تو حکم بھی اکیلے اسی کا چلتا ہے، اور جب وہ حکم کر دے اور کسی کے لیے کوئی طے اور فیصلہ کر دے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کوئی دنیا کی طاقت اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ العزیز بڑا زبردست غالب ہے، القہار بڑا زبردست ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے رسوا کرنے پہ آئے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جسے ناکام کرنے پہ آئے کوئی کامیاب نہیں کر سکتا، جس سے نعمتیں چھیننے پہ آئے کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جس سے بھی وہ نعمتوں کا سلسلہ بند کر دے کوئی نہیں دے سکتا، جسے زندگی کے لطف سے، جسے زندگی کے سکون سے، جسے زندگی کی برکتوں سے، جسے زندگی کی محبتوں سے وہ محروم کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے لطف نہیں دے سکتی، جسے وہ نفرتوں کے عذاب میں مبتلا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے محبت کی خوشبو نہیں دے سکتی، جسے وہ نظروں سے گرا دے کوئی دلوں پہ نہیں بٹھا سکتا، جسے وہ سکون نہ دے، جسے وہ راحت نہ دینا چاہے، جس کی زندگی وہ مبارک نہ بنانا چاہے، ساری دنیا کی راحت کی چیزیں اکٹھے کر لو، راحت پھر بھی نہیں ملے گی، سکون کے سارے نقشے اختیار کر لو، رب نہیں چاہ رہا تو نہیں ملے گا۔ تو اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ، اور اس کائنات کا مالک بھی اکیلا اللہ، اسے راضی کیے بغیر نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ جن کی بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا دھوکہ ہے، اللہ سچا ہے، لا یغرنک، دھوکے میں نہ پڑنا، تمہارا دھوکہ ہے، تم غلط فہمی کے شکار میں نہ پڑنا، تم غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ سود لے رہا پھر بھی 2 سے 3 فیکٹریاں ہو رہی ہیں، نہ پردہ، نہ حیا، نہ غیرت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ امانت، نہ دیانت، پھر بھی بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ اس ترقی سے دھوکہ نہ کھانا، لا یغرنک فلا تعجبک، یہ نہیں ہے اس کی کامیابی۔ کامیابی اللہ کے پاس ہے،
اور جو اسے راضی کے بغیر اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے عزیزو، ایک بڑا ہی آسان نسخہ ہے اس رب کو راضی کرنے کا، بہت ہی آسان نسخہ۔ تو اس کو راضی کرنے کا مطلب کیا کہ دنیا آخرت کی خیریں آپ کی جھولیوں میں آ گئی۔ بادشاہ راضی ہو جائے پھر کسی چیز کی کیا فکر، کائنات کا رب راضی ہو جائے پھر کیا پریشانی۔ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، جو اس دنیا کا اکیلا مالک ہے، سارے خزانے، ہر چیز پہ قدرت، ہر چیز پر پورا اختیار، کسی کی زندگی کی ناکامی کامیابی کا پورا اختیار جس ذات کے پاس ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے پھر کیا چاہیے دنیا میں۔ جیسے وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا نا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا لاڈلا غلام اور خادم تھا۔ باقی مشیر وزیر حسد کیا کرتے تھے کہ اسی ہر وقت ترجیح دیتا ہے اور یہی ہمیشہ ہم سے آگے نظر آتا ہے۔ تو محمود کے کانوں میں یہ بات پڑی تو ایک دن امتحان لینا چاہا۔ سب سے کہا آج جس کی چیز چاہے، جو چاہے مجھ سے کہے، اسے وہ چیز دے دوں گا۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے زمین، کسی نے جاگیر، کسی نے مال، کسی نے کچھ۔ اس سے پوچھا، ایاز سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا محمود آپ وہ دیں گے جو میری طلب ہوگی؟ کہا ضرور دوں گا۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ میرے ہو جائیں۔ جب آپ میرے تو آپ کی ساری حکومت میری۔ ہاں میرے عزیزو، جب اللہ ہمارا ہو جائے، سبحان اللہ، پھر اس کائنات کی ہر چیز یوں استعمال ہوگی، یوں ہوگی جس میں میرا نفع ہوگا، جس میں میری کامیابی ہو۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق میرے لیے یوں ہو جائے گی جس میں میرے لیے نفع ہے۔ بس اوقات یہ خیال آتا ہے کہ پھر بیمار کیوں ہوا، پھر بیمار کیوں ہوا، تکلیف کیوں آئی۔ تو میرے عزیزو، بس اوقات اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کا نفع اسی بیماری میں۔ جیسے ماں اپنے بچے کو گرم کپڑے پہناتی ہے، بچہ نہیں پہننا چاہتا، وہ سمجھتا بوجھ ہو رہا ہے، وہ پہننا نہیں چاہتا، اماں اسے گرم پہنا رہی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے، آگے اسے راحت ہی راحت ملے گی، صحت مل جائے گی۔ ایسی بس اوقات اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، لیکن سچا مومن تو مطمئن رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو ہر چیز ویسی ہوگی جس میں میرا نفع ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ اس کائنات میں ہم سے راضی ہو جائے، سب کچھ اللہ کی برکت، اللہ کی اس رحمت کی برکت سے، رضا کی برکت سے ہم سب کے لیے مفید ہو جائے گی۔ ہر چیز میں نفع ہو، ہر چیز میں ہمارے لیے نفع ہو، بیماری میں بھی نفع، اور سچ ہے فقر میں بھی نفع۔ تو اس دنیا میں کامیابی چاہ رہے، آخرت کو سنوارنا چاہ رہے تو اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں۔ اور اسے راضی کرنے کا ایک نسخہ اللہ نے بتایا، بہت آسان۔ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، تم اس کا شکر کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، تم اس کا شکر کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔
اتنا بڑا خزانہ ہاتھ آ جائے گا، اتنی بڑی دولت مل جائے گی، تمام تر کامیابیوں کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی اگر وہ راضی ہو گیا۔ اور ذریعہ کیا ہے؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، تم شکر کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ شکر گزار بنے، شیطان چاہتا ہے یہ بندہ ناشکری کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی اس کے حق میں زحمت بن جاتی ہیں، اور جب یہ بندہ شکر کرتا ہے، نعمت کی شکل چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ اس میں راحت اور لطف بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ ناشکری کرتا ہے، جن نعمتوں میں رہ رہا ہوتا ہے وہی نعمتیں عذاب بن جاتی، وہی نعمتیں اللہ مصیبت بن جاتی۔ بیٹا نعمت تھی، بیوی نعمت تھی، شوہر نعمت تھا، بیٹی نعمت تھی، مال نعمت تھا۔ ہمیں عزیزو، جب ان میں اللہ کا شکر نکل جائے بس اوقات یہی چیزیں زحمت اور عذاب بن جاتی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ناشکری کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ بھی زحمت بن جاتی، اور شکر گزاری کی برکتیں نعمت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن جو مزہ اور جو لطف اور جو راحت اس چھوٹی نعمت سے ملتا ہے وہ بڑی سے بڑی نعمت سے بھی نہیں ملتا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہتا ہے لیکن میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے ہیں بڑے تھوڑے۔ مزاج تو اس کا یہی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، یہ تو اپنے رب کا ناشکرا ہی ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جن کی زندگی میں اللہ کا شکر نظر آتا، بہت تھوڑے۔ وقلیل من عبادی الشکور، تو اللہ کہہ رہا ہے شکر کرو گے میں راضی ہو جاؤں گا، شکر کرو گے نہ دنیا میں عذاب دوں گا نہ آخرت میں عذاب دوں گا، میں راضی جو ہو گیا۔ شکر کرو گے نہ دنیا میں عذاب دوں گا نہ آخرت میں عذاب دوں گا۔ تیری زندگی میں جتنی زحمت کی شکلیں نظر آئیں گی، شکر گزار بنے گا ان کو بھی اللہ رحمت بنا دے گا، کوئی عذاب تیری زندگی میں نہیں آئے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تجھے عذاب دوں اگر تو شکر گزار بندہ بن جائے تو شکر کے بدولت اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر گزار بندہ، سچی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ کے سے محفوظ ہو کر ایک قلعے میں آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ المؤمن المہیمن، پھر خود اللہ اس کا نگہبان اور محافظ بن جاتا ہے۔ شکر گزاری کی زندگی،
تو جسے اللہ شکر کی زندگی نصیب فرما دے بڑا خوش نصیب ہے. وہ یقین کر لے کہ اللہ اس سے راضی ہے. وہ یقین کر لے کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے اگر زندگی شکر گزاری پہ آ گئی. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرے گا اس میں اس کی اپنی ذات ہی کا بھلا ہے. جو شکر کرے گا اس میں اس کی اپنی ذات ہی کا بھلا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے گا، جو نہیں ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی، اللہ اس میں ترقی اور اس میں برکت دے دے گا، اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی کھینچ کر ڈال کر اس کی جھولی میں ڈال دے گا. الشکر قید الموجود و صید المفقود، کہ یہ شکر ان کو بھی شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر پہ اور زیادہ دے دوں گا. تو شکر گزاری کی زندگی، اس سے اللہ کے انعامات کا دروازہ کھل جاتا ہے، نعمتوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، نعمتوں میں برکت ہو جاتی ہے، نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کائنات کا خالق اور مالک اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے عزیزو، بڑا عمل ہے شکر گزاری کی زندگی، بڑا عمل ہے. لیکن اللہ شکایت کر رہے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں شکر کرنے والے. سب کچھ ہے تب بھی زندگیوں میں ناشکری ہے، شکر نہیں، شکر نہیں. تو اس کی نحوست یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ بھی جاتی رہتی ہیں، جو نعمتیں ہیں ان کی بھی روح چلی جاتی ہے، اور انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے. نہ شکری نہیں زندگی. اتنا کچھ ملا لیکن نظر ذرا سی کوئی چیز چلی گئی اس پہ ہے، اور ساری نعمتوں سے نظریں ہٹ گئیں اور زبانوں پر شکوے جاری ہو گئے. زبان پر شکوے جاری ہو گئے. تو اپنا گھر کا دروازہ خود کھولتا ہے کہ نعمتیں یہاں سے نکل جائیں. اپنی محرومی کا دروازہ خود کھولتا ہے کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے یہ بھی چلی جائے. ناشکری کی سزا. تو میرے عزیزو، ہمارا گھر کا مرد ہو یا عورت، ہر وقت اللہ کا شکر کی کیفیت ہو. شکر دل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے، اور شکر عمل سے بھی ہے. شکر دل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے، شکر عمل سے بھی ہے. دل سے شکر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے بہت کچھ زیادہ دے رکھا ہے. میں تو اتنا نالائق تھا کہ اس کی بھی قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے میری نالائقی سے نظریں ہٹا کر اپنی رحمت پہ نظر فرما کر بہت کچھ دے رکھا. میرے اندر تو استحقاق کی کوئی خوبی نہیں تھی، میرے اندر تو
استحقاق کی نعمت کے حاصل کرنے کی کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن محض اللہ نے اپنے فضل سے یہ دے رکھا۔ اگر ایک خاتون رات فٹ پاتھ پہ گزارتی ہے اور بھیک سنگل پہ کھڑے ہو کے مانگتی ہے، تو جس شکل میں وہ ماں کے پیٹ سے آئی تھی، یہ محلات میں رہنے والی، عزت سے دسترخوان پہ کھانے والی، عزت بھری گھروں میں رہنے والی ماں کے پیٹ سے تو یہ بھی ویسی ہی آئی تھی، لیکن اسے اللہ نے اپنے فضل سے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان نعمتوں پہ نظر کرے نا، ان نعمتوں پہ نظر رکھے۔ کتنوں سے اچھا رکھا ہے۔ تو دل کا شکر کہ یہ دل کہے اللہ آپ نے میرے حیثیت سے مجھے زیادہ دے رکھا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، اور اللہ زندگی کے جس مرتبے پہ رکھے، جس حیثیت میں رکھے، یہ دل کی کیفیت تبھی بنتی ہے جب آدمی اپنے سے ماتحتوں کو، اپنے سے زیادہ کمزوروں کو دیکھتا ہے، تو یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تو نے مجھے بہت لوگوں سے اچھا رکھا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اس کی نظر ہمیشہ اپنے سے اوپر والے پر ہوئی، اپنے سے اوپر مجالس میں شرکت ہوئی، اپنے سے اوپر اسٹیٹس والوں سے دوستیاں اور یاریاں لگائیں، اپنے سے اونچے والوں کو دیکھا اور نظروں میں رکھا، تو ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے گا۔ ہمیشہ اس کے دل میں شکوے ہی شکرے رہیں گے، نہ شکری ہی نہ شکری رہے گی۔ شوہر بیوی سے نہ شکری کرے گا، بیوی شوہر سے نہ شکری کرے گی، ہر وقت شکایت ہوگی زبان پر، ہر وقت زبان پر۔ اور اب تو اولاد کے پاس بھی سب کچھ ماں باپ اپنے خون پسینے سے کما کر دے دے، تب بھی جب وہ اپنے سے اوپر اسٹیٹس کو دیکھتا ہی ہے تو کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کیسے زخم لگتے ہیں باپ کے سینے پہ، کیسے کلیجہ چھنی ہوتا ہے بیٹی کی اس گفتگو سے۔ تو دل کی کیفیت شکر والی ہو کہ اللہ نے مجھے میرے حیثیت سے زیادہ دے رکھا۔ میرے عزیزو، اپنے بچوں کا بھی یہ مزاج بناؤ، اپنی اولاد کا بھی یہ مزاج بناؤ، ورنہ ناشکری کی وبا میں وہ مبتلا ہو گئی تو جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور اگر ناشکری کی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تو جو نعمتیں ہیں بھی ان سے بھی لطف اندوز اور راحت حاصل نہیں کر پائے گا۔ شکر ادا کرو اللہ کا، ان کا بھی مزاج بناؤ، ان کے دلوں میں بھی شکر پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنی حیثیت سے بہت زیادہ دے رکھا۔ اس لیے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھنا، ورنہ دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ورنہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی ناقدری کرو گے۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ ایک شخص مسجد سے نکلا، جوتے چوری ہو گئی، کسی نمازی نے چوری کر لی نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ نہ کہا کرو نمازی نے جوتے چوری کی، اور یہ بھی نہ کہا کرو کسی عالم نے یوں کیا، کسی طالب علم نے یوں کیا، یوں نہ کہا کرو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یوں کہا کرو چور نمازی کی شکل بنا کے آیا تھا
وہ چوری کر کے گیا ہے. نمازی کہاں چوری کرتا ہے؟ علم والا کہاں یہ حرکتیں کرتا ہے؟ دین کی خدمت والے کہاں یہ کام کرتے ہیں؟ روپ ڈھالا ہے یہ، شکل بنائی ہے یہ، تاکہ اس کی یہ حرکتیں کامیاب ہو جائیں. فرمایا کرتے تھے نمازی نے چوری نہیں کی، چور نے نمازی کا روپ ڈھالا ہے. تو اسے بڑی تکلیف ہوئی، خیال آیا عبادت بھی کی ہے اور چوری چپل بھی میری ہی چوری ہو گئی. اللہ نے فوراً اسے تنبیہ کی. گیٹ پر ایک شخص ایک پاؤں پہ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا. فوراً خیال آیا جوتا گیا ہے، ٹانگ تو سلامت ہے. جوتا گیا ہے، ٹانگ تو سلامت ہے. ارے کوئی زندگی میں دکھ درد آ جائے اسے دیکھو جو اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہے. اسے دیکھو جو اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہے. شکر کی کیفیت پیدا ہو. دل کی کیفیت، دل کا شکر یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا. پھر چھوٹا سا گھر ہوگا، چھوٹی سی گاڑی ہوگی، چھوٹے سا نعمتوں کا نقشہ ہوگا. قسم کھا کے کہتا ہوں ہر وقت مطمئن رہو گے، ہر وقت دل میں خوشی رہے گی، ہر وقت مطمئن رہو گے، ہر وقت دل میں خوشی رہے گی. اور اگر دل کی یہ کیفیت شکر والی نہ ہوئی، محلات بھی اس کی نظروں میں ہیچ ہوں گے، کروڑ پتی بھی اس کے حرص کی، اس کے اندر کے حرص کو ختم نہیں کر سکتا. یہ کبھی نہیں بجھتی. پھر یہ آگ، حرص و ہوس کی آگ کبھی نہیں بجھتی. اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی کی زندگی تڑپتی ہوئی گزرتی ہے. بے سکونی، بے چینی کی آگ اس کی زندگی میں ہوتی ہے. حالانکہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن زندگی عذاب ہے. تو دل کا یہ شکر اللہ کا بڑا انعام ہے. زبان دل سے بھی اللہ کا شکر ہو، کہ یہ کیفیت ہو دل کی کہ دل ہر وقت اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہو کہ اللہ نے میری حیثیت سے مجھے زیادہ دے رکھا، لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنا رکھا، اچھا دے رکھا ہے. یہ دل کا شکر ہے. اور زبان کا شکر ہے، ہر وقت زبان پر شکر کے کلمات ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. فرمایا کہ معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا تجھے ایک بات کہتا ہوں، جب بھی نماز سے فارغ ہوا کر تو یہ دعا پڑھا کر، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنی یاد میں اور اپنے شکر میں اور اپنی عبادت میں مدد فرما دے. میری شکر میں بھی میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ رہوں، شکر گزار بندہ. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو زبان سے بھی ہر وقت اللہ کا شکر ہو. الحمدللہ، الحمدللہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ساری نعمتوں کے استعمال پر جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی ابتدا میں شکر ہی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ الذی کسانی. جب لباس پہنتا ہے اللہ کا شکر ہے. کھانا کھاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا.
یہاں تک کہ جب قضائے حاجت کر کے آتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، سبحان اللہ، نعمتوں کے استعمال پر پیارے نبی نے شکر سکھایا ہے تاکہ زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہو، نعمتوں کا دروازہ کھلے گا، اور جو نعمتیں استعمال کر رہا ہے یہ محفوظ ہوں گی، جو نعمتیں اس کی زندگی میں اللہ انہیں اور مبارک کرے گا۔ تو زبان پر بھی اللہ کا شکر ہو، تو شکر دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، اور عمل سے بھی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ آپ نے نعمتوں کی حد فرما دی، مادی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں بھی دی، روحانی اور ایمانی نعمتیں بھی خوب عطا فرما دی، ان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے توفیق دے کہ اب میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے، کہ تیری ہر نعمت کو یوں استعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائے۔ یہ عمل سے شکر ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو یوں استعمال کرو جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کی نعمت کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو۔ کوئی شخص اپنے باپ سے کہے مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کا مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، لیکن اگر وہی باپ اسے کوئی کہنا کہے اور وہ کہنا نہ مانے، کیا کہا جائے گا؟ یہ باپ سے محبت کرتا ہے، یہ احسان شناس ہے یا احسان فراموش ہے؟ سب کہیں گے احسان فراموش ہے، اس لیے کہ جب تک زبان سے شکر کا اظہار کے ساتھ ساتھ اطاعت نہیں کرے گا اس وقت تک اسے احسان شناس نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، دل کا شکر بھی کافی نہیں، زبان کا شکر بھی کافی نہیں، جب تک کہ عمل کا شکر بھی ساتھ شامل نہ ہو، کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت میں اللہ کو ناراض نہ ہونے دے۔ اللہ نے مال دیا ہے، کہتا ہے اللہ نے بہت دے رکھا ہے، میری جتنی حیثیت بھی نہیں تھی، الحمدللہ بھی کہتا ہے، لیکن اس مال کو استعمال کرتا ہے حرام میں، نافرمانی میں، گندگیوں میں، تو یہ احسان شناس نہیں، احسان فراموش ہے، بڑا ظالم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوں استعمال کر رہا۔ سزا ملے گی، اس ناشکری کی سزا ملے گی، اللہ اس نعمتوں کو عذاب کی شکل بنا دے گا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اللہ نعمتوں کی شکل رکھ کر بھی اس کی روح سے محروم کر دے گا، یہ ان نعمتوں کا چوکیدار رہے گا، ان نعمتوں میں لذت اور سکون نہیں ملے گی کہ اس نے ان نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ تو عملاً شکر بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کو راضی کرو، پھر کیا ہوگا؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، پھر تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ماں راضی ہو باپ بیٹے سے تو وہ اپنی سمجھ سے اپنی قدرت ہے، اپنی طاقت سے اپنے بچے کو ہر خطرات اور مصیبت سے بچاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، علیم بذات الصدور، قدیر علی کل شیء، جب وہ راضی ہو جائے تو وہ اپنے بندے کو کیسے بچائے گا؟ سبحان اللہ۔ ماں اپنی شفقت میں، اپنے پیار میں جس بچے سے راضی ہوتی ہے، چاہتی ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، چاہتی ہے میری کامیاب ہو جائے بیٹا، اور اللہ جب راضی ہو جائے
اور جب وہ چاہ لے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ پھر کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، زندگی شکر پہ لے آؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دل کی کیفیت بھی شکر والی ہو، زبان پہ بھی شکر کے کلمات ہوں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت میں میرے عزیزو اپنے اللہ کو ناراض نہ ہونے دو۔ احتیاط کے ساتھ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو۔ اس لیے میرے عزیزو ناشکری کرو گے جو اللہ دینا جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ کتنے ارد گرد مثالیں ہیں آپ کے، اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے، لیکن زندگی دیکھیے کیسی کوفت زندگی ہے، کیسی بے چینی اور بے سکونی اور پریشانی کی زندگی ہے۔ بس اوقات کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز ہی غلط ہو رہی ہے۔ اچھا اس سے کہہ دیا جائے میاں اپنے گناہ چھوڑ دو، تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ بھی سچ کہتا ہے، اس لیے کہ آج لوگوں کی نظروں میں گناہوں کی فہرست صرف چار تک ہے، بس زنا، قتل، ڈاکہ، شراب، بس یہ گناہ ہے۔ باقی لوگوں نے گناہوں کی فہرست سے سارے گناہ نکال دیے، سارے گناہ نکال دیے۔ اب چونکہ اس کی زندگی میں یہ چار کی فہرست نہیں ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ بھی نہیں کرتے، پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ گناہوں کی فہرست ختم ہو گئی، اور ادھر خواہشات کی فہرست دیکھو تو وہ تو ختم ہوتی نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اس کے پاس آ جائے تب بھی اس کی خواہشات نہیں پوری ہوں گی۔ وہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے اور گناہوں کی فہرست ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو ہماری نظروں میں گناہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، قسم خدا کی پتھر پہ لکیر ہے، اللہ ان نعمتوں کی روح چھین لے گا۔ اللہ انہی نعمتوں کو زحمت بنا دے گا، عذاب بنا دے گا۔ وہی گھر کاٹنے کو دوڑے گا، وہی اولاد مصیبت اور عذاب بن جائے گی، وہی دولت زندگی کے لیے عذاب اور مصیبت بن جائے گی۔ نعمتیں بظاہر وہ بھی کاٹنے کو دوڑیں گی۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، شکر کی زندگی گزاریں گے اللہ راضی ہو جائے۔ تو عمل سے بھی شکر ہو، عمل سے بھی شکر ہو، کہ کوئی ایسا عمل میری زندگی میں نہ ہو جس سے اس نعمت کی ناشکری ہو رہی ہو۔ بس اوقات پھر عزیزو اللہ نعمتوں میں دیکھ کر، ناشکری دیکھ کر مہلت دے دیتا ہے، لیکن وہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ پکڑتا ہے تو پھر ہوش ٹھکانے میں نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ سالوں پہلے نعمت کی نہ قدری کی، سالوں بعد اس کی سزا آئی اور آئے گی۔ اگر اس کا ازالہ نہ کیا اس کی سزا آئے گی۔ جوانی کی نعمت میں نہ قدری کی، بڑھاپے میں خوفناک شکل میں عذاب آئے گا۔ جوانی کی نعمت کی نہ قدری کی اور اسے داغدار کیا، اسے سیاہ کیا اس کی راتیں، اور گندے کیے اس کے دن کے اجالے، اس جوانی کی سزا ملے گی بڑھاپے میں، خوفناک ہوگا، تاریک ہوگا، مایوس کن ہوگا اگر اس کا ازالہ نہ کیا تو بس اوقات نعمتوں کی ناقدری کی سزا سالہ سال کے بعد ملتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے
ان عذابی لشدید وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأَنْقُصَنَّكُمْ، نعمتیں لے لوں گا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو بس اوقات دھوکہ لگتا ہے کہ نافرمانی کر رہا ہوں پھر بھی مزے آ رہے ہیں. مزے نہیں آ رہے، دیر سویر ہوتی ہے، سزا آتی ہے. قوم سبا تھی، قوم سبا بڑی خوشحال قوم تھی. اللہ نے خوب زراعت والی زمین دی ہوئی تھی، نہری نظام بڑا شاندار تھا. ان کے ملک کی آب و ہوا بڑی صحت بخش تھی. کوئی شخص سر میں جوئیں لے کے جاتا اور ان کے ملک سے صرف اس کا گزرنا ہوتا تو اس کا سر صاف ہو جایا کرتا تھا. درختوں میں اتنا پھل آیا کرتا تھا، کوئی شخص صرف سر پہ ٹوکرا رکھ کے باغ سے گزر جائے، شاخوں کے ہاتھ لگائے بغیر اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ادھر بھی باغات کا ایک لمبا سلسلہ، بائیں طرف بھی ایک لمبا باغات کا سلسلہ. کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، اور جب نعمتوں کی ناشکری کی اللہ نے یہی باغ کانٹوں سے بھر دیے، جھاڑیوں سے بھر دیے، اور وہی نہری نظام جو ان کی زندگی کا سامان تھا ان کی بربادی کا سامان بن گیا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ناشکری کی ہم نے اس کا بدلہ دیا ہے، اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، عمل کا شکر بھی ہو کہ اللہ کی نعمت میں اسے ناراض نہ ہونے دے. اللہ رب العزت اس نعمت کی برکتیں چھین لیتا. فَكَفَرْتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، سزا دی میں نے ان کو، ان سے اطمینان چھین لیا، ان سے امن چھین لیا، ان کے دلوں کا اطمینان چھین لیا، ان کے ارد گرد کا امن چھین لیا. اور کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ایک تو میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا، دل کا اطمینان بھی گیا، باہر کا امن بھی گیا، انہیں خوف کا لباس پہنا دیا، اور یہ اندر کے بھوکے اور فقیر بن گئے کہ اتنا کچھ بھی ہے لیکن اندر حرص و ہوس نے انہیں فقیر رکھا ہوا. سزا کیوں ملی؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی شکر پہ لے کے آؤ، اپنے گھروں کا ماحول بھی شکر پہ لے کے آؤ، اپنی اولادوں کو بھی شکر سکھاؤ. الحمدللہ، اللہم لک الحمد. اللہ نے ہمیں اپنی حیثیت سے بہت زیادہ دے رکھا ہے، اور ہر نعمت میں احتیاط کرو کہ اس نعمت میں اللہ ناراض نہ ہو جائے. جو لینا دینا جانتا ہے وہ بہت جلدی لے لیتا ہے، جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا تماشا بھی بنا سکتا ہے، جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا تماشا بھی بناتا ہے، جو تخت پہ بٹھاتا ہے تختے پر بھی لا سکتا ہے. دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی میرے عزیزو. بس اوقات صرف صبح شام کا فرق ہوتا ہے، صبح کچھ اور شام کچھ اور. بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں میں نافرمانی نہ ہو، تماشا بنا دیتا اللہ.
تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو.